السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج ہم ڈسکس کریں گے مسلمانوں کا ماضی اور مسلمانوں کا مستقبل۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کے ماضی میں تھا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو متحد کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین میں لوگ آئے۔ مکہ میں 130 سے 140 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تعداد بڑھی، پورے عرب پر 8 ہجری فتح مکہ میں پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی بنیاد رکھی، غزوہ تبوک کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو پورے عرب میں نافذ اور قائم ہو چکا تھا اس کو پوری دنیا میں نافذ اور قائم کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں خاص طور پہ، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، خلافت راشدہ ہو یا خلافت امیہ ہو، خلافت بنو عباس ہو، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 7 میں سے 3 بڑے صغیروں پر، 3 بڑے اعظموں پر پاکستان کی 3 بڑے اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بنو عباس، بنو امیہ کے دور میں تعلیم کا میدان ہو، سائنس کا میدان ہو، میتھس کا میدان ہو، دنیا پر راج کرنا ہو، ہر فیلڈ میں مسلمان آگے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی ایک جمعہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں مسلمانوں نے کوئی نیا شہر فتح نہ کیا ہو، مسلمانوں کے انڈر نہ آیا ہو وہ شہر۔ ہر جمعے، ہر ہفتے ایک نیا شہر فتح ہوتا تھا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد میں خلافت عثمانیہ ہو گئی یا مغل سلطنت ہو گئی۔ پچھلے 1450 سالوں میں سے 1350 سال پوری دنیا پر مسلمانوں نے ہی راج کیا ہے۔ پچھلے 1450 سالوں میں سے 1350 سال دنیا پر مسلمانوں نے ہی راج کیا ہے۔ 100 سال پہلے تک چائنا، امریکہ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا کیونکہ جب تک مسلمان متحد تھے ان کو یہودی نصارہ کو ڈر تھا کہ مسلمان ہی پوری دنیا پر قابض رہیں گے، مسلمان خلیفہ کی ایک کال پر تمام مسلمان متحد ہو جائیں گے، اور اس وقت تک یہ عراق، ایران، شام، فلسطین، مصر، برما، سیریا، ان پر اٹیک کرنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ خلافت تھی مسلمانوں کی۔ 1924 میں دھوکے بازی سے مسلمانوں کی خلافت کو ختم کیا گیا اور پھر مسلمانوں پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج عراق، سیریا، برما، فلسطین، ایران، افغانستان، کشمیر، بوسنیا، چچنیا، ہر جگہ سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ جہاں خون بہہ رہا ہے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ آخر کب تک؟ دنیا 57 ملک ہیں، 57 مسلم ملک ہیں۔ دنیا میں 196 ملک ہیں پوری دنیا میں، جس میں 57 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اور یہ 57 مسلم ملک متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک امت بن جائیں، اور ان میں سے کوئی 20-25 ملک بھی متحد ہو جائیں، مسلم ملک متحد ہو جائیں، ایک آرگنائزیشن بن جائیں، جس طرح یورپین یونین ہے، مسلم یونین بن جائے، ایک ہو جائیں، ایک آواز ہو جائیں، تو دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ آج امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے، انڈیا، یورپین یونین جب چاہتا ہے جس ملک پہ چاہتا ہے، جس مسلم ملک پہ چاہتا ہے اٹیک کر دیتے ہیں۔ جب چاہے عراق پہ، فلسطین پہ، شام، مصر، برما، افغانستان، کشمیر، جب چاہے مسلمانوں پر اٹیک کر دیا، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ جس دن 15، 20، 25 مسلم ملک بھی متحد ہو گئے، ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں جمع ہو گئے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے۔ تو مسلمانوں کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک، آپس کے جو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اختلاف بلا کر مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ پہلے پاکستان بھر کے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، ایک امت بننا چاہیے، ایک پیج پر آنا چاہیے، ہم آواز ہونا چاہیے۔ پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے حکمرانوں کو دعوت دینی چاہیے، ان کو جوڑنا چاہیے، متحد کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح خلافت عثمانیہ تھی، اسی طرح پھر سے مسلمانوں کو ایک خلافت میں جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس دن مسلمان ایک خلیفہ کی قیادت میں 15-20 ملک بھی، مسلم ملک بھی جمع ہو گئے نا، تو فلسطین، برما، سیریا، عراق، افغانستان، کشمیر، کہیں بھی مسلمان پر ظلم نہیں ہو سکے گا۔ ایک مسلم فنڈ بنایا جائے جس سے جس مسلم ملک کو ضرورت ہو اس سے فنڈ سے اس کی مدد کی جائے، یا IMF اور یونائٹڈ نیشنز کی بھیک ختم کی جائے۔ ایک OIC کو مضبوط کیا جائے، کوئی نئی آرگنائزیشن بنائی جائے، کیونکہ OIC جن کے ہاتھوں میں وہ چلا نہیں پا رہے، OIC کو اتنا مضبوط کیا جائے، یا ایک نئی آرگنائزیشن مسلمانوں کی بنائی جائے جو پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر، ایک مسلمان پر بھی اٹیک ہو تو پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔
اس ملک کے خلاف آواز اٹھائیں جس نے مسلمانوں پر اٹیک کیا. اسرائیل کے خلاف، انڈیا کے خلاف کشمیر میں، اسرائیل کے فلسطین میں، ہر جگہ امریکہ جو جب دل چاہتا ہے جس مسلم ملک پر چاہتا ہے اٹیک کرتا ہے. تمام مسلم ملک مل کر اس پہ آواز اٹھائیں. ایک مسلم فنڈ ہو، ایک مسلم یونین ہو، مسلم آرگنائزیشن ہو، مسلمان متحد ہو، تمام مسلمانوں کے ایک سفیر ہو جو ایک جیسے G20 ہے اس طرح مسلمانوں کی M20 مسلم 20 ہونی چاہیے، مسلم 25 ہونی چاہیے. ملک ایڈ ہوتے جائیں اور ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش شروع کرنی چاہیے. ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسلام کا اکنامک سسٹم، اسلام کا سوشل سسٹم، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، اسلام کا جوڈیشل سسٹم پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے. خلافت راشدہ کے جو لاز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک سوسائٹی، اسلامک نظام کے جو لاز بتائے ان کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہیے. اور پھر پاکستان بھر میں ان لاز کو، اسلام کا اکنامک سسٹم، جوڈیشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، ان سب کو نافذ کرنے کی اور قائم کرنے کی کوشش شروع کرنی چاہیے. خود بھی دین کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. دین کی دعوت ایک ایک مسلمان تک، ایک ایک انسان تک پہنچانی ہے. پھر اس دین کو، اسلام کو پوری دنیا میں، خاص طور پہ پہلے مسلمان میں، مسلم ملکوں میں، پاکستان میں، دیگر مسلم ملکوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر دوسری دنیا کو دعوت دینی چاہیے کہ یہ اسلام کا نظام ہے جس سے دنیا کا بھلا ہو سکتا ہے. یہ نظام ہم نے اپنے ملک میں نافذ کر دیا، آئیں دیکھیں اور اس نظام کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اکنامک سسٹم سود پر نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا سسٹم ہونا چاہیے. سوشل سسٹم، فیملی لائف جو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہونی چاہیے. جوڈیشل سسٹم وہ ہو جس میں لوگوں کو انصاف مل سکے، وہ اسلام کا دیا ہوا جوڈیشل سسٹم ہے. پولیٹیکل سسٹم، خلافت کا نظام ہونا چاہیے. اسلام کے نظام کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اور پھر پاکستان میں سب سے پہلے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر دنیا بھر میں اسلام کا دیا ہوا نظام، اللہ کا دیا ہوا نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نظام اور کر کے دکھایا ہوا، نافذ کر کے دکھایا ہوا نظام پوری دنیا میں نافذ اور قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مسلمانوں کو خلافت کے نظام پہ پھر قائم ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو، مسلم ملکوں کو متحد کر کے، مسلمانوں کو متحد کر کے خلافت میں جوائن ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے. ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں تمام مسلم ملکوں کو جمع ہونا چاہیے. دوسرا، ہر مسلم ملکوں کو، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو، اسلام ایز اے سسٹم آف لائف نافذ ہو. اسلام کا اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، جوڈیشل سسٹم یہ نافذ ہو اس ملک میں. پھر پوری دنیا میں اسلام کا نظام نافذ اور قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہم سب پر فرض ہے اور قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی. تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ان دو کے، خود بھی دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دینی ہے، ایک ایک فرد کو دعوت دے کے، ایک انسان تک، ایک مسلمان تک دین کی دعوت پہنچانی چاہیے. ایک آیت بھی قرآن کی کسی کو آتی ہو دوسروں تک پہنچانی چاہیے، ایک حدیث آتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں تک پہنچانی چاہیے. پھر اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے ملک میں، اور خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی، خلافت عثمانیہ کے طرز پہ، خلافت راشدہ کے طرز پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی خلافت کو نافذ اور قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہم سب پر فرض ہے.